استاد ہوں اور میرا مضمون اسلامیات ہے۔ نئے اسکول میں آج میرا پہلا دن تھا، اسی وجہ سے خوشی بھی تھی اور ڈر بھی۔ اسی خوشی میں نے ناشتہ بھی برائے نام کیا اور وقت سے کچھ دیر پہلے ہی اسکول پہنچ گیا۔ پرنسپل صاحب سے ملنے کے بعد مجھے ایک کلاس میں بھیج دیا گیا۔ کلاس روم میں خوب شور ہو رہا تھا، تمام بچے اپنی عادت اور فطرت کے مطابق زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو سب کو سانپ سونگھ گیا، سب کے سب خاموشی سے سیدھے بیٹھ گئے۔ تو پھر اچانک سے کلاس کی دائیں جانب سے کلاس 10 کی آواز گونجی۔ یہ یقیناً کلاس مانیٹر تھا۔ اس کی آواز سن کر سب بچے باادب کھڑے ہو گئے۔ سٹ ڈاؤن پلیز، میں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سب بیٹھ گئے۔ شاید آپ جانتے ہو کہ اب میں آپ کو اسلامیات پڑھایا کروں گا۔ یس سر، چند بچوں کی آواز آئی۔ آج پہلی بار آپ کی کلاس لے رہا ہوں، اسی لیے آج کچھ نہیں پڑھاؤں گا۔ پہلے میں اپنا تعارف کرواؤں گا، پھر ایک ایک کر کے آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ استاد کا شاگردوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور اس کا کام عمل اور آگاہی دینا ہے۔ یہی کام گھر میں ماں باپ بھی کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن میرے نزدیک استاد ہی بہترین دوست ہے۔ شاگردوں کا استاد کا احترام کرتے ہوئے اس سے بے تکلف بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے مسائل پر استاد سے بات کر سکے، ان سے مشورہ کر سکے اور استاد ان کی رہنمائی کر سکے۔ چند لمحے کلاس میں خاموشی چھائی رہی، پھر کچھ ملی جلی آوازیں آئیں۔ تھینک یو سر، اب میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام شہاب حیدر ہے۔ میں نے اسلامیات کا مضمون اسی لیے منتخب کیا کہ آپ کو حقیقی اسلام سے آگاہ کروں اور آپ کو محب وطن شہری بناؤں۔ اب آپ لوگ اپنا باری باری تعارف کروائیں۔ میں نے پہلی قطار میں دائیں جانب بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ سر، میرا نام عمر احمد ہے۔ میرے ابو کا نام حیات احمد ہے، وہ ایک بینک مینیجر ہے۔ اس کے والد کا نام سن کر ساری کلاس پر رعب طاری ہو گیا۔ اتنے میں دوسرا لڑکا کھڑا ہو گیا۔ سر، میرا نام حمزہ ہے، میرے ابو ایک جنرل مینیجر ہیں۔ او، یہ بھی مینیجر، میرے منہ سے نکلا۔ اس کے بعد تیسرا لڑکا کھڑا ہوا، وہ بھی پہلے دونوں سے کم نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ذیشان کہتے ہیں، میرے ابو ایک تاجر ہیں، ان کا کپڑے کا کاروبار ہے۔ ان سب کے تعارف میں حیران کن بات ان کا خاندانی پس منظر تھا جسے وہ فخر انداز میں بیان کر رہے تھے۔ یہ بات مجھے اچھی نہ لگی۔ آگے بھی تعارف ہوا تو تمام لڑکے اعلیٰ اور کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم و چراغ ثابت ہوئے، کیونکہ یہ ایک مہنگا اور معیاری اسکول تھا۔ غریب لوگوں کے بچے تو صرف اس کا سوچ سکتے تھے۔ ابھی خیالوں میں مگن تھا کہ ایک لڑکا جو لائن کے آخری ڈیسک پر بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ باقیوں سے الگ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے تعارف کے لیے کہا۔ وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے بولا، سر، میرا نام محمد علی ہے، میرا تعلق ایک عام سے گھرانے سے ہے۔ کلاس کے تمام لڑکے اس کی طرف دیکھنے لگے تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے اس لڑکے سے پوچھا۔ جی وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اس کا جواب سن کر کلاس میں کہکے گونجنے لگے، اگر میری سنجیدگی دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے دوست وہ کیسے؟ کیا آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ جی، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، تو ہمارے ابو بھی اللہ کے دوست ہوئے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں۔ وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں تاکہ میری فیس ادا کر سکے اور مجھے بہتر سے بہتر تعلیم دلوا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم خوب محنت کرو اور بڑے آدمی بننا۔ اس کا جواب سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس قدر بچہ دیکھ کر دل کو سکون ملا۔ میں نے اسے شاباشی دی اور پوری کلاس سے مخاطب ہوا۔ واقعی ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ محنت کی عظمت اور برکت سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کے ابو کا مقام بہت بلند ہے، آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ کہیں انبیاء کرام بھی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بات کا پوری کلاس پر اثر ہو رہا ہے اور مجھے خوشی تھی کہ میں پوری کلاس کو محنت کی عظمت سمجھانے میں کامیاب ہوا۔ اچھا تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید اللہ آپ کو اپنے حفاظ و امان میں رکھے، خوش کرم رکھے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، شکریہ۔